ثابت کروں گا، کیونکہ حضور کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ ہے مولا علی علیہ السلام۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے، نعرے کم لگائیں گے، میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیں گے، کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے نا پوری دنیا کے اندر جائے گی۔ کیا پوری دنیا کے اندر جائے گی تو آپ کے گاؤں کا نام آئے گا، تو انشاءاللہ یہ آپ کے گاؤں کا جو پروگرام ہے، یہ اتنا بڑا جلسہ ہے، یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، بھائی کیا ہے یہ؟ قرآن ہے، دیکھ لو کیا ہے یہ، کیا ہے؟ قرآن ہے۔ حدیث ہی میرے سامنے نیچے رکھی ہے، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور جس کا دل چاہے پورے مجمع کے اندر آل دا ورڈ، جب جہاں چاہے جس کا جی چاہے قرآن پڑھ لے۔ بھئی قرآن میں تو جھوٹ نہیں ہو سکتا، حدیث میں تو گڑبڑ ہو سکتی ہے، قرآن میں تو گڑبڑ نہیں ہو سکتی نا، یہ تو لا ریب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس واللہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول، منصب، رسول کا منصب ہے نا رسالت، ہاں، تو منصبیت کے اعتبار سے اللہ نے خطاب کیا، اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا تمہیں تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اللہ نے جو تمہارے اوپر نازل کیا ہے اس کو پہنچا دو، اور ایسا نہ ہو تو تم نے اس کا کوئی پیام نہیں پہنچایا، یعنی اگر تم نے یہ پیام نہیں پہنچایا تو تم نے کوئی پیام نہیں پہنچایا۔ سامعین محترم، اب یہاں سے دو تین سوال میرے ذہن میں آتے ہیں، اب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ پیام کیا تھا؟ اے رسول بلغ، پہنچاؤ، اس میں مبالغہ، پہنچا دو، پہنچاؤ، کیا پہنچاؤ؟ پرابلم تو یہ پہنچاؤ کیا؟ یا رسول اللہ کیا نماز پہنچائیں گے؟ یا اللہ کیا تو نماز کا حکم دے رہا ہے؟ اللہ کہے گا نہیں، اس لیے کہ نماز کا حکم آ چکا ہے، رسول نماز کا طریقہ بتا چکے ہیں، اس پر پریکٹیکل یعنی عمل ہو چکا ہے۔ نماز کا حکم آ گیا، نماز کا طریقہ بتا دیا، عمل ہو گیا۔ اب نماز کا حکم تو آنے سے رہا، روزے کا حکم آ گیا، روزے کا طریقہ بتا دیا، روزے پہ عمل ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ حج تو نیا نیا کر کے آ رہے تھے رسول کے ساتھ، قربانی بھی کر کے آ رہے تھے، تو حج کا حکم بھی آ گیا، حج کا طریقہ کر کے نبی نے دکھا دیا، اس پر عمل بھی ہو گیا، قربانی کا حکم بھی آ گیا، اس کا طریقہ بتا دیا، اس پر بھی عمل ہو گیا، یعنی قوانین اسلام جو تھے وہ سارے کے سارے پورے ہو گئے۔ یا اللہ اب کون سا پیغام ہے جو تو اتنے گرم لہجے میں، سخت لہجے میں اپنے نبی سے کہہ رہا ہے؟ اور نبی بھی معلوم ہے کون ہے، نبی وہ ہے کہ جس نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب نبی کے زلفوں کا نمبر آیا، نبی کے چہرے کا نمبر آیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے میرے محبوب مجھے تیری زلفوں کی قسم، چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ جب نبی کی آنکھوں کا نمبر آیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، اور جب نبی کے کانوں کا نمبر آیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا تذکرۃ وتعیھا اذن واعیہ، جب نبی کے دہن کا ذکر آیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہاتھوں کی قسم ارشاد فرمائی تو اللہ نے ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل کی بات کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا نزل علی قلبک بہ الروح الامین، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان کی بات کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا فانما یسرناہ بلسانک، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سینے کی بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذکر کی بات کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی پشت کی بات کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا الذی انقض ظہرک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نبی کے قدموں کی بات کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے شہر کی بات کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اللہ تبارک و تعالیٰ جس نبی کے لیے اتنی قسمیں ارشاد فرما رہا ہے، اتنی تعریفیں کروا رہا ہے، اتنی تعریفیں کر رہا ہے، جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پیدا نہ کرتا تو اپنے رب ہونے کو ظاہر بھی نہ کرتا۔ اتنا لاڈلا محبوب، اتنا پیارا محبوب،
میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، نبی کی تعریف کی ہے، اور ساتھ میں ثبوت کے طور پر قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں۔ وہ لاڈلا نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب میں تمہیں اتنا عطا کروں گا تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس محبوب سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو کار رسالت انجام نہیں دیا۔ عزیزان ملت اسلامی، وہ پیغام کیا تھا؟ سب کچھ تو ہو چکا تھا۔ عزیزان گرامی، اگر یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو پہنچانا ہی تھا اور پہنچوانا تھا تو ابھی نیا نیا حج کر کے آ رہے تھے، سارے لوگ وہاں موجود تھے، کعبہ زمین کا سینٹر ہے، وہاں اعلان کرا دیتا، سب کو پتہ چل جاتا، مگر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانی میں ڈالا، کیونکہ جو بات پریشانی میں ملتی ہے وہ یاد رہتی ہے۔ جب بچہ پٹائی ہو کے سبق یاد کرتا ہے، اس سبق کو کبھی نہیں بھولتا کہ یہاں میری پٹائی ہوئی تھی۔ جو بات سختی کے ساتھ ملتی ہے یا جو چیز محنت کے ساتھ ملتی ہے، آدمی اس کی قدر کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ حج کر کے آ رہے تھے، چوراہے کا نام ہے غدیر خم، کسی کو دائیں جانا تھا، کسی کو بائیں جانا تھا، کسی کو مشرق جانا تھا، کسی کو مغرب جانا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے حکم دے دیا، اے میرے محبوب ان کو جانے نہیں دینا، ان کو روکو۔ جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے آ رہے تھے ان کو ان کے آنے کا انتظار کیا، جو مشرق چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا، جو مغرب چلے گئے تھے ان کو واپس بلا لیا۔ سامعین محترم، 1 بجے کا ٹائم، جون جولائی کی گرمی، اوپر سے سورج گرمی برسا رہا ہے، نیچے سے زمین گرمی نکال رہی ہے، وہاں درختوں کا نام نہیں ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، پیاسے ہیں، کوئی نام نہیں ہے سامعین محترم آسانی کا۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ اتنی پریشانی کے عالم میں، اتنی سخت دھوپ میں، اتنی تمازت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ کوئی خاص چیز ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کے پالانوں کا ممبر بنایا۔ ممبر بنانے کے بعد پہلے اس پہ خود کھڑے ہوئے، اس کے بعد مولا کائنات علی علیہ السلام کو کھڑا کیا اور کہا اے لوگو، جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ لو، اور جس نے نہیں دیکھا ہے وہ یہ پیغام اپنے اپنے گھر جا کے پہنچا دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا ہاتھ پکڑا، ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہ پیغام پہنچایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت بچا رہا ہوں اس لیے آیتیں کم پڑھوں گا، بس آیتیں پڑھ کے ترجمہ نہیں کروں گا، نتیجہ نکال دوں گا۔ سامعین محترم، یہ نبی وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، اللہ نے وعدہ لیا کہ سارے نبی میرے محمد پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی نصرت بھی کرو گے، اور اگر تم نے اس کے ایمان سے انکار کیا اور اس کی نصرت سے، اس کی مدد سے انکار کر دیا، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو پھر تم فاسق ہو جاؤ گے، یعنی نبوتیں سلب کر لی جائیں گی، نبوت سے نام کاٹ دیا جائے گا۔ تمام انبیاء کرام، جملہ سنیے گا، اور اتنا خطرناک جملہ ہے، زیادہ خطرناک ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پہلے کبھی کسی مولوی نے نہ کہا ہو۔ اس جملے سے منافقے کے دل لرز جائیں گے، ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن جملہ خطرناک ہے اور بہت بڑا جملہ ہے، مگر مولوی کر کچھ نہیں سکتا کیونکہ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے، دیکھو یہ قرآن ہے، کیا ہے؟ مولوی کیا کرے گا؟ قرآن ہے، اور اگر میری بات کا انکار کرے گا تو کافر ہے، اور مانے گا تو پھر مولائی ہے، نہ مانا تو منافق ہے۔ اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب پہنچا دو۔ اگر تم نے یہ کام نہیں، وَإِلَّمْ تَفْعَلْ، یعنی کر کے نہیں دکھایا، فیل نہیں کیا، اگر تم نے عملی جامہ اس کام کو نہیں پہنایا تو تم نے کوئی بھی رسالت کا کام انجام نہیں دیا۔ تمام انبیاء کرام کی نبوتیں برقرار رہتی ہیں محمد مصطفیٰ کی نصرت پر اور ان پر ایمان لانے پر۔ دوبارہ سن لیجئے گا، تمام انبیاء کرام کی نبوتیں برقرار رہتی ہیں محمد پر ایمان لانے کی وجہ سے اور ان کی نصرت کرنے کی وجہ سے۔ جملہ کہہ دوں ذرا زور سے بولو، بالکل ساکت، سائلنٹ، کوئی نہیں بولے گا۔ تمام انبیاء کی نبوتیں برقرار رہتی ہیں
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور ان کی نصرت کی وجہ سے کہہ دوں برداشت کر لیں گے، لیکن محمد مصطفیٰ کی نبوت برقرار رہتی ہے اعلان ولایت علی کی وجہ سے۔ تمام انبیاء کی نبوتیں برقرار رہتی ہیں محمد مصطفیٰ کی وجہ سے، اور سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، ان کی نبوت رسالت برقرار رہتی ہے اعلان ولایت علی کی وجہ سے۔ دوسرا جملہ سنیے گا، باعث تخلیق کائنات ہے محمد مصطفیٰ۔ کیا؟ باعث تخلیق کائنات ہے محمد مصطفیٰ، باعث بقائے نبوت ہے علی مرتضیٰ۔ باعث تخلیق کائنات ہے محمد مصطفیٰ اور باعث بقائے نبوت ہے علی مرتضیٰ۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، جو اہل نبوت ہیں وہ افضل ہیں یا جس کی وجہ سے نبوتیں بچتی ہیں وہ افضل ہے؟ ایک شعر سن لیجئے گا، نتیجہ دے رہا ہوں۔ یہ انوکھا ایک غدیر خم کا منبر دیکھیے، ٹھیک ہے، آخر میں نعرہ لگائیں گے۔ یہ انوکھا ایک غدیر خم کا منبر دیکھیے، دوپہر کی دھوپ میں ہے کیسا منظر دیکھیے، دوپہر کی دھوپ میں ہے کہ کیسا منظر دیکھیے۔ جس کے مولا ہے نبی اس کے مولا ہے علی، جس کے مولا ہے نبی اس کے مولا ہے علی۔ گونج اٹھی میدان میں آواز پیمبر دیکھیے، گونج اٹھی میدان میں۔ آپ نے اپنے جوش کو برداشت نہیں کیا، آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ مولا کی محبت آپ کے اندر اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، آپ کے سینے جو ہے نا لبریز ہے ماشاءاللہ۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخری شعر کہوں گا تب آپ نعرہ لگائیں گے، لیکن آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ سنیے گا، آخری شعر سنیے گا۔ یہ انوکھا ایک غدیر خم کا منبر دیکھیے، دوپہر کی دھوپ میں ہے کیسا منظر دیکھیے۔ جس کے مولا ہے نبی اس کے مولا ہے علی، گونج اٹھی میدان میں آواز پیمبر دیکھیے۔ عرش سے آئی صدا، عرش سے آئی صدا، کہاں سے آئی؟ ہاں کیا آئی؟ ہاں عرش سے آئی صدا، عرش سے آئی صدا، اب دین کامل ہو گیا۔ عرش سے آئی صدا، اب دین کامل ہو گیا۔ ارے خم ہی کے میدان میں اعلان دعوت دیکھیے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی یہ قرآن کہ جس کے صدقے میں نبوتیں بچتی ہیں وہ ہے مولا علی. ہاں تو جس کے صدقے میں بچ رہی ہیں وہ افضل ہوا نا. ہاں اب یہ قرآن ہے بھیا، مفتیوں، مولویوں، معاویہ کے شیعوں، اس کو ماننے والوں، معاویہ کے دفاع کرنے والوں، وکالت کرنے والوں، محبت کرنے والوں، اس کے ساتھ جہنم میں جانے والوں. یہ آیت پڑھ رہا ہوں، اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو اس کا بھی جواب لے آنا، نہیں لائے تو مان لینا، نہ مانے تو جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. 150 یا 53 جگہ منافقین کا ذکر ہے. تو جب سارے ہی جنتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اب وہ منافق کون کون تھے ان کا نام ہی تو ہم بتاتے ہیں. جو مولا علی سے لڑے وہ چاہے کوئی بھی ہو اور کھلم کھلا جنگ کرے وہ وہی منافق ہے. ہاں نام کیا اس کا؟ ذرا زور سے بتاؤ. مفتیوں دیکھو ابھی عوام اتنی بیدار ہو چکی ہے کہ قاری احمد حسن سے تو بعد میں مناظرہ کرنا، پہلے ذرا مولائیوں سے مناظرہ کر لو.